اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک العالی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مالک کائنات، مالک ارض و سما، کائنات کا بادشاہ واحد اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کما یلیق بشانہ، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ درود اور سلام میرے اور آپ کے مطاع، پیشوا، رہنما اور پوری کائنات کے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے بے حد لا تعداد، بے حد، بے جد، بے قد درود اور سلام نازل ہوں، رہتی دنیا تک آنے والے مومنین مومنات پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ پچھلے خطبہ میں اعلان کے مطابق آج کا خطبہ جمعہ جو ہے یہ عقیدہ تقدیر پہ مختص کیا گیا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ ایمان کا جزو لا ینفک ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اس عقیدہ کے بغیر دین اور اسلام اور ایمان انسان کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ قدر یقدر تقدیر، یہ 3 حروف سے بنا ہے، کاف قرآن والی، دال اور را، قدر یہ اس کا روٹ ہے، یہ اس کا مادہ ہے۔ قدر کا معنی کیا ہے؟ طے کرنا، مقرر کرنا اور اندازہ کرنا، اختیار رکھنا، اختیار دینا اور قدرت رکھنا، حکمرانی کرنا، حکمرانی دینا، یہ سارے معنی کس کے ہیں؟ یہ قدر کے ہیں۔ اور یہ تقدیر اللہ نے جو مقرر کی ہے یہ ان سارے معانی کے اندر آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر کو بنایا ہے اور پھر اللہ نے اس کو طے کر دیا ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں مقرر کیا ہماری زندگی کو اتنے سے اتنی دیر تک، تو یہ مقرر کرنا ہے اور فیصلہ، اور پھر اس کے بعد اختیارات۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہماری پیدائش کا اور موت کا، اور پھر ہمیں اختیار دیا فیصلہ کرنے کا، پھر ہمیں اختیار دیا اس دنیا کے اندر گناہ اور ثواب کمانے کا۔ یہ سارے معانی کیا ہیں؟ تقدیر کے ہیں۔ اور اس تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا اس قدر ضروری ہے کہ انسان کا ایمان اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث رسول سے ہم شروع کریں گے جسے حدیث جبریل کہتے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام نے آ کر کچھ مسائل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکس کیے تھے، اس وجہ سے اہل علم کے نزدیک اسے حدیث جبریل کا نام حاصل ہے، اور اکثر احباب نے اس حدیث کا ذکر بھی سنا ہوا ہے، لیکن بہت کم افراد ہوں گے جنہوں نے مکمل اس کا مطالعہ کیا ہو یا مکمل حدیث سنی ہو۔ یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔
سرسری اگر کسی نے سنی ہو یا سنائی ہو تو وہ عام ہوگی، لیکن بہت کم ایسے ہوں گے جنہوں نے مکمل پڑھی ہوگی اور مکمل سنی ہوگی۔ جب تک اس حدیث کو پیچھے سے راویوں سے لے کے آخر تک سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک تقدیر کا تصور جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ میں اس کو شروع سے آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ آج کا یہ ابتدا جو ہے خطبہ کی، یہ تمہید سمجھے اس موضوع کی۔ حضرت یحییٰ بن یعمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے تابعی ہیں، بصرہ کے رہنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تقدیر کا انکار اصحاب رسول کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ مکہ اور مدینہ کی ارد گرد رہنے والے، چونکہ یہ بصرہ کے رہنے والے تھے، اور کہتے ہیں بصرہ کے اندر معبد جوہنی اس شخص نے سب سے پہلے تقدیر کا انکار کیا تھا، پھر اس نے کچھ لوگوں کو ہم نوا بنا لیا، اور اتفاقاً انہی دنوں میں میں اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری، یہ دونوں ساتھی، یہ بھی بہت بڑے پائے کے تابعی ہیں، کہتے ہیں ہم دونوں مکہ شریف کی طرف اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، حج یا عمرہ کے لیے نکلے، اور ہمارے دل میں یہ خواہش تھی کہ یہ جو فتنہ اٹھا ہوا ہے تقدیر کے انکار کا، اس کا حل ہونا چاہیے، اور کاش کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کسی سے ملاقات ہو جائے تاکہ وہ ان کے مثبت اور مثبت جواب دے سکیں۔ چنانچہ ہم مسجد حرام میں پہنچے، ہم نے دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام شریف کے اندر داخل ہو رہے۔ ہم آگے بڑھے، ان کی خدمت میں سلام پیش کیا، علیک سلیک ہوئی۔ کہتے ہیں ہم دونوں نے جناب عبداللہ ابن عمر کو اپنے درمیان کر لیا، ہم میں سے ایک ان کے دائیں طرف ہو گیا، دوسرا بائیں طرف ہو گیا، اور باادب ہو کے کیا کہا کہ حضور، ہمارے علاقہ میں کچھ لوگ ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم سیکھتے ہیں، دین بھی سیکھتے ہیں، مسلمان کہلواتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، یقولون لا قدرا، تقدیر کوئی نہیں، الامر انف، جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ فی البدی ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ لکھنے کا فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، پہلے سے نہ طے شدہ ہے اور نہ ہی اللہ کے علم میں ہے، نعوذ باللہ۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ الفاظ سن کے فرمانے لگے، تم جب ان کی طرف جاؤ تو ایک میرا پیغام دینا ان کو، اور پیغام یہ ہے، ان سے کہنا تم میرے عمل سے بری ہو، میں تمہارے عمل سے بری ہوں، ہمارا تمہارا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے، کہ اس اسلام کی بات ہی نہیں جو تم کر رہے ہو۔ اور پھر ان کو یہ بھی پیغام دینا، لو انفق منہم احد مثل احد ذہبا، کہ اگر وہ احد پہاڑی سلسلہ ہے جو احد کا، اس کے برابر سونا خرچ کر دیں، اللہ کے راستے میں خیرات کر دیں، تو احد کے برابر ان کا خرچ کیا ہوا سونا بھی رب تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر کے مسئلہ پر ایمان نہیں لے آتے۔ یہ میرا پیغام ان کو دے دینا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ میرے والد گرامی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنایا ہوا ہے۔ اس حدیث کا متن اب شروع ہونے لگا ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر تھے۔ اذ طلع علینا رجل، اچانک ایک بندہ ہمارے سامنے آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شدید بیاض الثیابی، اور اس کے جو اس کا لباس تھا اتنا عمدہ اور بہترین لباس کہ سفید رنگ کا تھا، اس پہ نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ شدید سواد الشعری، اور اس کے بال جو تھے وہ بھی انتہائی زیادہ سیاہ تھے۔
لا یرا علیہ اثر السفری، وہ ایسا بندہ تھا تو مسافر، لیکن اس کے اوپر سفر کے نشانات نہیں تھے۔ لوگ جاتے تھے، سفر کرتے تھے گھوڑوں پہ، کھچروں پہ، اونٹوں پہ یا پیدل، رستے میں گرد و غبار اڑتا، ان کے اوپر پڑتا۔ اس کا لباس اتنا صاف ستھرا تھا، اس کا چہرہ بشاش بشاش تھا کہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ مسافر ہے، سفر کے آثار نہیں تھے۔ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، اور ہمارے اندر سے بھی مدینہ شریف کا بندہ بھی نہیں تھا وہ۔ لہذا فجلس إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں وہ آ کے بیٹھ گیا۔ فَأَسْنَتَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اور وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اس نے اپنی ہتھیلیاں اپنی رانوں پہ رکھ لیں۔ قال، اور پھر اس نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے متعلق کچھ خبر دیجیے کہ اسلام کیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد رسول اللہ، کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، تو نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر تمہارے پاس ہمت ہے، سفر خرچ ہے، جانے کی طاقت رکھتی ہو، تو بیت اللہ کا حج بھی تمہارے اوپر فرض ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اس نے کہا صدقتا، آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، کہتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں بڑا تعجب ہوا اس بندے پہ کہ سوال بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ تصدیق بھی کر رہا ہے۔ یعنی اگر اسے سوال کا پتہ ہی تھا تو پوچھا کیوں تھا؟ اچھا، پھر اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، اسلام کا تو مجھے پتہ چل گیا ہے، اب ایمان کا بھی بتا دیجئے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ فرمایا، أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، یہ 6 چیزیں جو ہیں یہ ایمان ہیں۔ پہلی 5 چیزیں کیا تھیں؟ اسلام، اور اب یہ 6 چیزیں ایمان ہیں۔ اسلام اور ایمان میں یہ بنیادی فرق ہے۔ اسلام تھا باہر کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو پڑھتے ہیں، یہ بھی جب ہم نے اقرار کیا تو لوگوں نے سنا، تو یہ بھی تھا باہر کے لیے۔ نماز کی ادائیگی یہ بھی ہے، ہمارے عمل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، لوگ دیکھتے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کم از کم جس کو دیتا ہے اسے تو پتہ ہوتا ہے۔ پھر روزہ رکھنا، حج بیت اللہ، یہ سارے کیا کام ہیں؟ عمل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، یہ باہر کے معاملات ہیں۔ اور اب ایمان کیا ہے؟ ایمان اندر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تو ایمان اور یقین دل کی حضوری کے ساتھ یہ اندر سے تسلیم کرے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بندہ باہر سے پڑھے، اندر سے نہ مانے تو کلمہ گو مسلمان تو ہو گیا، قانونی مسلم تو ہو گیا، لیکن ایمان کی دولت تو نصیب نہیں ہوئی۔ ایمان کی دولت تب نصیب ہوگی جب دل کی گہرائی سے یہ یقین رکھے کہ ان تؤمن باللہ، تو اندر سے مان لے اللہ میرا مشکل کشا ہے، وملائکتہ، اور سارے فرشتے جو تمہیں نظر نہیں آتے وہ بھی صحیح ہیں، ان کا وجود ہے، وہ اللہ کے ملائکہ اس کے مامور ہیں، ماننا پڑے گا۔ وکتبہ،
اور اس کی جتنی کتابیں آئی ہیں آسمانی ساری سچ ہیں، حق ہیں، ورسولہ ہی، اور اس کے جتنے رسول آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیت سب کے سب سچے رسول ہیں۔ وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر تمہارا یقین ہو۔ یہ 5 چیزیں ہو گئے، اور چھٹی اور آخری چیز کیا ہے؟ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تم یہ دل و جان سے اندر سے مانو اور تسلیم کرو کہ اللہ نے تقدیر بنائی ہوئی ہے، چاہے وہ پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ ہو۔ یہ دونوں طرح کی تقدیر اللہ نے پہلے سے طے فرما دی ہے، بنا دی ہوئی ہے، تب جا کے تم ایماندار ہوگے۔ اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اور یہ موضوع تو یہاں پہ ہمارے موضوع کے مطابق یہاں پہ حدیث ہے، لیکن آگے چونکہ عبداللہ ابن عمر نے بھی پوری حدیث سنائی تھی، اگر اس میں سے تھوڑا سا ٹکڑا نکال کے حصہ نکال کے سنا دیں تو پھر خیانت ہو جاتی ہے، لہٰذا اس نے کہا کہ بالکل آپ نے سچ فرمایا ہے۔ فاخبرنی عن الاحسان، اب احسان اور اخلاص عبادت کے اندر یہ کیا ہے یہ بھی بتا دیجئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ، جب تم اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو، اللہ کی عبادت کر رہے ہو، تو کأنک تراہ، گویا کہ تم اس طریقے سے عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے خاص بندوں، یہ مراقبہ کہہ لے، مشاہدہ کہہ لے، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، اللہ تعالیٰ ان کو یہ تصور نصیب فرماتے ہیں، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ کے نماز پڑھ رہے ہو۔ چلو یہ بہت اونچے لوگوں کا جو ہے تصور ہے، اگر نہیں ہو سکتا تو کوئی بات نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم از کم اتنا تو تصور باندھ سکتے ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تم اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہو تو یہ تو کم از کم تصور رکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یقین جانو یہ تصور ہی بندے کے اندر آ جائے اگر، تو میرا خیال ہے اس کی عبادت میں، اس کی عبادت لذیذ ہو جاتی ہے، اس کی بندگی میں رونق آ جاتی ہے، اور اس کی نماز میں شرینی اور لذت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوں، میں اپنے رب سے عرضی پیش کر رہا ہوں اس کے حضور، میں اپنے رب کے سامنے درخواست دائر کر رہا ہوں، میں رب کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ جب میں اور آپ رٹی رٹی نماز پڑھتے ہیں نا، ہم نماز پڑھتے ہیں، ادا نہیں کرتے، عادتاً پڑھتے ہیں، عبادتاً نہیں پڑھتے، پھر ہمیں خیالات بھی آتے ہیں، رکعات بھی بھول جاتی ہیں، اور حساب کتاب بھی شروع ہو جاتا ہے، اور سارے جہان کی باتیں ہمیں یاد آ جاتی ہیں۔ یہ کیونکہ شیطان ہے نا، ساتھ ساتھ کرتا ہے، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس نے رکھنا لگانا ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے، لیکن جب میرا اور آپ کا تصور ہوگا کہ رب کے حضور کھڑے ہوئے ہیں، رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، تو اس سے رب تعالی ہمیں محفوظ فرمائے گا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا، اس نے کہا اخبرنی عن الساعہ، اب قیامت کے متعلق بھی بتا دیجئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہستی کے جواب میں فرمایا جتنا تمہیں پتا ہے قیامت کے متعلق اتنا ہی مجھے پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے قیامت آنی ہے، تمہیں بھی پتا ہے قیامت آنی ہے۔ مل مسئول عالم عنہا من السائل، سوال کرنے والے جس سے سوال کر رہے ہو اتنا ہی علم تمہارا ہے، اتنا ہی میرا ہے اس کے متعلق۔ کب ہوگی یا نہ تمہیں پتا ہے نہ مجھے پتا ہے، آنے کا پتا ہے بس۔ اس نے کہا اچھا اخبرنی عن اماراتہا، پھر کچھ نشانی پھر بتا دیجیے۔ قیامت کا نہیں علم کہ کب آئے گی، لیکن ان کی علامات کا تو علم ہوگا، وہ بتا دیں۔
فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، پہلی نشانی یہ ہے کہ خادمہ اپنی اولاد کو جنم دے گی۔ اس کا موٹا سا مفہوم سمجھے کہ والدین کی اولاد گستاخ ہو جائے گی۔ یوں والدین کے اوپر اولاد حکم چلائے گی جس طرح نوکروں کے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ ہر گھر کی کہانیاں ایمانداری سے بتائیں۔ اولاد منہ زور ہو گئی ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے بزرگ پریشان ہیں، بڑے بڑے جوان پریشان ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قیامت کو حضرت انسان جلدی لا رہا ہے، اگر یہ اپنے آپ کو درست کر لے تو قیامت پھر دور ہو جائے گی۔ ان تلد الامۃ ربتہا، اور دوسری نشانی کیا ہے؟ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، تم دیکھو گے غریب، نادار، مفلس بکریوں کے چرواہے عرب ایک وقت آئے گا بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے ایک دوسرے پہ فخر محسوس کریں گے۔ پورے عرب کو دیکھ لیں، اب عرب کیا پورے عجم کو بھی ساتھ دیکھ لیں۔ جب یہ معاملات ہو جائیں گے تو قیامت بہت قریب ہو جائے گی۔ یہ علامات ہیں۔ دوسری روایات میں اور بھی علامات ہیں، لیکن اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر یہ بتائیں۔ ثم انطلق، پھر وہ شخص اٹھ کے نکل گیا۔ فلبثت ملیا، پھر کچھ دیر میں بیٹھا رہا۔ ثم قال لی یا عمر، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عمر، اتدری من السائل، تم جانتے ہو یہ سوال و جواب کرنے والا کون شخص تھا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا فإنہ جبریل علیہ السلام اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ تو وہ ہستی ہے جو سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام ہے۔ یہ تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں ابتدائی دین کی باتوں سے روشناس کرا سکے، سوالاً جواباً۔ رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی فی صحیحہ۔ تو یہ حدیث ہے پوری، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری، ان دونوں تابعیوں کو یہ حدیث سنائی تقدیر کے انکار کرنے والوں کے جواب میں، کیونکہ یہ ایمان کا جزو لا ینفک ہے، کبھی بھی جدا ہونے والا جز نہیں ہے، کہ ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، جہاں تمہارا اللہ کی ذات اور وحدانیت پہ یقین ہونا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ یقین ہونا چاہیے، اللہ کی کتاب پہ یقین ہونا چاہیے، تمام رسولوں پہ یقین ہونا چاہیے، تمام آسمانی کتابوں پہ یقین ہونا چاہیے، وہاں پہ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہماری تقدیر ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کہیں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں یہ بھی، طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں میں نے متعدد اصحاب رسول سے ملاقات کی، ادرکت ناسا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت سارے اصحاب رسول سے ملاقات کر چکا، یقولون، اور ایک بہت بڑی جماعت کو میں نے پایا، ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی جتنی جماعت میں نے پائی ان لوگوں نے کیا بتایا، یقولون کل امر بقدر، کہ ہر چیز کی اللہ نے تقدیر بنائی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو بغیر تقدیر کے رب نے پیدا کی ہوئی ہے۔ اور حضرت طاؤس کہتے ہیں قالا وسمعت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس سلسلہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے حدیث رسول بھی سنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یقول، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امر بقدر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ اللہ نے ہر چیز ایک تقدیر کے تحت بنائی ہوئی ہے. حتی العجز والکیس، یہاں تک کہ کسی کام کو کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا تو نہ ہونا بھی اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. کسی کام کو کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے تو یہ ہو جانا بھی پہلے سے طے شدہ تھا. لیکن ہمارا انداز اور ہے آج کل. اگر کوئی کام اللہ کی رحمت سے ہو جائے تو میری وساطت سے اگر ہو جائے، اللہ تعالیٰ کر دے مجھے عزت دینے کے لیے، تو میں کیا کہوں گا، لو ان سے کب ہونا تھا، وہ کتنے دن ہو گئے زور لگا بیٹھے، ان سے تو کام ہو نہیں سکا، میں گیا ہوں تو یوں کام ہو گیا، میں نے کر دیا. اور اگر کوئی کام مجھ سے نہیں ہوگا، ایک عرصہ دراز بعد بھی نہیں ہوگا، تو میں آخر کیا کہوں گا، زور تو بڑا لگایا ہے یار، محنت تو بڑی کی ہے، کوشش تو کی ہے، جو اللہ کو منظور تھا پھر وہی ہونا ہے. اچھا کام ہو جائے تو میرے ذمے، اگر کوئی چیز میری طبیعت کے الٹ ہو جائے تو پھر رب کے ذمے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ سمجھیں کسی کام کا ہونا نہ ہونا یہ رب کے حضور طے شدہ تھا. اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر زمین و آسمان بنانے سے پہلے کی لکھی ہوئی ہے. سر دست اس بات کو شروع کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حدیث رسول تھی، کل امر بقدر، کہ ہر چیز کی تقدیر اللہ نے بنائی ہوئی ہے. اور اللہ کا قرآن اس بات پہ گواہی دے رہا ہے، حدیث رسول اس کی تائید کر رہی ہے. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، سورہ قمر کے اندر، کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو، یقین رکھو کہ ہر چیز کو ہم نے بنایا ہے اور اس کی تقدیر بھی ساتھ بنائی ہے. سبح اسم ربک العالی، اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کرو. الذی خلق فسوی، اور جس ذات نے ہر چیز کو پیدا کیا اور درست پیدا کیا ہے، رب تعالیٰ نے. والذی قدر فہدی، اور اللہ کی وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، بنایا اور ہر چیز کی تقدیر بھی بنا دی. قدر فہدی، اور اسی نے ہر بندے اور بندی کی رہنمائی کی ہے اس دنیا کے اندر رہنے کی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک بڑی اہم بات ہے اسی جمعہ کے متعلق، اللہ ہمیں توفیق دیتے ہیں، ہم آ جاتے ہیں، میں اور آپ اللہ کی توفیق سے آ رہے، اللہ کی رحمت سے آ رہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، اکثر میں یاد دہانی کراتا ہوں، جب آپ تشریف لائیں تو اپنے ثواب کو ضائع ہونے سے بچائیں. یہ جو اجر ہے اللہ تعالیٰ اسی کو دیتے ہیں جو اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں. باقی ساری عبادات اللہ تعالیٰ کی جو ہیں وہ زبان کے ساتھ بھی ہیں اور جسم کے عمل کی ادائیگی کے ساتھ بھی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے. لیکن جمعہ کی عبادت ایسی ہے، سارے کاموں سے، ہر کام سے رکنا پڑتا ہے، پھر جا کے یہ عبادت قبول ہوتی ہے. نماز پڑھیں گے، تسبیحات کریں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح کا کوئی کام بھی ہے یا اس کا تعلق ہوگا آپ کی زبان کے ساتھ، جسم کے ساتھ یا آپ کے مال کے ساتھ، ایسا ہی ہے نا. اور یہ جمعے کی گھڑیاں جو خطبہ شریف سننا ہوتا ہے، خطبہ میں بہت دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں، عربی خطبہ صرف خطبہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی حمد و ثنا ہے. جو کچھ یہ تقریر واعظ، اسے سب کو خطبہ کہتے ہیں. تو یہ خطاب ہے اصل میں. یہ خطاب، تقریر، واعظ جو سنتا ہے اس کا بہت بڑا اجر ہے. اور یہ جمعہ ہے، باقی تو نماز ہے. اور یہ جو جمعہ ہے اس کی عبادت کب بندے کو یہ اجر ملتا ہے؟ جب بندہ آ کے کوئی کام نہ کرے، صرف خطیب کی طرف توجہ کرے اور سنے.
جب میں نے آ کے اندر داخل ہوا ہوں تو السلام علیکم جنرل کہہ دوں، بس کافی ہو گیا۔ جب میں نے بندے سے آ کے ہاتھ ملانا ہے، سلام دعا بھی کرنی ہے، علیک سلام پوچھنی ہے، ادھر سے ادھر آ جاؤ، ادھر سے ادھر، تو پھر کیا ہوگا؟ ثواب ضائع ہو جائے گا۔ گردن پھلان کے اندر آؤں گا پھر باہر جاؤں گا، یہ بھی گناہ ہے۔ تو یہ اپنے خطبہ جمعہ جو ہے اس کو ہمیں محفوظ کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے اگر زبان سے کچھ کہیں گے تو تب بھی ثواب ضائع، مسئلے کی بات پوچھیں گے تب بھی ثواب ضائع، مسئلہ کی بات بتائیں گے تب بھی ثواب ضائع۔ یہ میں بار بار حدیثیں سنا چکا ہوں اس کے اوپر۔ مسئلہ خطبے کے دوران، تقریر کے درمیان کسی کو بتاؤ یا پوچھو تو ثواب ضائع، اور دنیاوی بات کرو تو دینی بات کرنا گناہ ہے۔ دینی بات کرنے سے ثواب ضائع ہوتا ہے تو دنیاوی بات کرنے سے ثواب بچ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں، محض جمعے کی عبادت ایسی ہے جو جب آپ آ گئے، آپ نے السلام علیکم، باہر سے آپ اندر داخل ہوئے، مین گیٹ سے آپ نے سلام کہہ دیا، آپ کا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے آ کے 2 رکعت پڑھنی ہے بیٹھنے سے پہلے، اور مختصر پڑھنی ہے، چھوٹی سے چھوٹی تسبیحات کر کے۔ اس کے بعد آپ نے جتنا آپ کو وقت ملتا ہے توجہ سے سنیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو پورا ثواب ملے، تو آپ خطبہ شروع ہونے سے پہلے تشریف لائیں۔ اگر نہیں آ سکے، کسی وجہ سے مجبوری بن گئی یا کبھی کبھی، تو آپ جب آئے ہیں تو یہ خود جو 2 نفل پڑھنے کے بعد آرام سے بیٹھ جائیں، پھر بالکل خطیب کی طرف توجہ کر دیں۔ کچھ نہیں آپ نے کہنا، کچھ نہیں آپ نے کرنا، کچھ نہیں آپ نے پڑھنا۔ اگر کریں گے تو پھر ثواب ضائع ہو جائے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ثواب ضائع نہ کرے، بلکہ اس کو کئی گنا فرما دے۔ جب اس کے تقاضے پورے کریں گے تو ایک جمعے کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ 10 دنوں کا اللہ اضافہ فرما دیں گے۔ آنے والے جمعے تک 3 دن اضافی ہو جائیں گے، 10 دنوں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس ثواب کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ توفیق تو اللہ دیتے ہیں، ہمیں بلاتے ہیں، لیکن اب ہماری مرضی ہے ہم کیا کرتے ہیں آگے۔